بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے وجود میں ایک روح ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں اپنے ہونے یا نہ ہونے کو محسوس کرتا ہے، اور روح بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے وجود میں داخل و خارج ہوتی ہے۔ انسان کو جب یہ ادراک ہو جائے کہ میرا جینا مرنا میرے اختیار میں نہیں بلکہ اس ذات کے امر سے ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اس نے بندے کو دو راستے دکھا دیے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ حق و باطل میں سے کسے اختیار کرتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات سے غافل ہیں کہ کل قیامت کے دن میزان بھی لگے گا، اور جو اس بات سے باخبر رہتا ہے وہ ہر پل اپنے عمل کا احتساب بھی کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے کرو گے۔ آدمی اس دنیا میں 4 ٹکوں کا خسارہ برداشت نہیں کرتا تو اخروی زندگی کے خسارے کو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ اس لیے جو بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے آپ کو خسارے سے محفوظ کرنے کے لیے اس کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لذتوں پہ اختیار کے باوجود ان کو ترک کر کے اپنے رب کی رضا و خوشنودی اختیار کرتا ہے، اپنے رب کی یاد و ذکر سے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ جو بھی محبت الہی میں پختہ ہوتا ہے اس کے انعام میں فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے بھی اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسان فرمایا کہ اسے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر تمام مخلوقات میں انسان کو شرف و بزرگی سے نوازا ہے، اسی قدر اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں، بلکہ کسی ایسے استاد و رہبر کی ضرورت ہے جو اس میں اترنے کا فن جانتا ہو۔ لیکن اولیاء کرام اس مشکل کو آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 پہلوؤں میں یا 3 درجوں میں دیکھا جائے تو یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ 3 حالتیں کیا ہے؟ پہلا ظاہر، دوسرا باطن اور تیسرا حقیقت۔ ظاہر سے مراد بدن ہے، باطن سے مراد روح ہے، اور حقیقت میں حضرت انسان ہے۔ ان تینوں کے پروان چڑھنے کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ مثلاً بدن پر عبادت لازم ہے، اور روح کے لیے معرفت اور ذکر الہی اور یاد الہی ہے، اور حضرت انسان ان دونوں کو ملا کر خلافت کے لیے بنایا گیا ہے۔ مگر آج حضرت انسان اپنے مقام سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، نفس کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مالک و خالق کو بھلا بیٹھا ہے، بلکہ دراصل اس نے خود کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو گیا ہے کہ میں خود کیا ہوں، میرا بدن کیا ہے، میری روح کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ وہ ان تینوں سے ہی غافل ہو گیا ہے۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تمہیں بیکار میں نے پیدا نہیں کیا، اور تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو تمہیں بیکار کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ خود بندے نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ خود کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں آیا ہے، مقصد کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ کیا تم میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جو کہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جو ہے، سارے جہان جو ہیں، سارے مقام درجات جو ہیں وہ انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ساری نعمتیں، ساری جنتیں یہ انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو خود کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔